یہ سب کیا ہے؟ مومن کی حیرت بھری نظریں بیڈ پہ بکھرے رنگ رنگ کے صفحات پر تھیں۔ یہ تو ابھی آدھے بھی نہیں، صرف پچھلے 8-9 ماہ کے ہیں۔ جو اس سے پہلے لکھے تھے وہ تو ضائع کر دیے۔ ایلیا شرمندہ شرمندہ سی وضاحت کر رہی تھی۔ پہلے کب؟ مومن کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ پہلے یعنی کہ وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ بس ان سب کو خود ہی پڑھ لیں۔ وہ کھل کر کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہ تھی، جلدی سے جان چھڑا کر باہر بھاگ گئی اور مومن نے ہنستے ہوئے وہ پلندہ اٹھایا۔ ایلیا نے بتایا تھا کہ ہر خط پر تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ترتیب سے پڑھے۔ مومن نے تاریخوں کے حساب سے وہ سارا دستہ اکٹھا کیا اور پہلا خط آنکھوں کے سامنے رکھا۔ کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہی لفظ پیرایہ اظہار میں گم ہو جائیں۔ تحریم آپی کا دنیا سے جانا ہم سب کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم سب ہی ایک دوسرے سے ڈرتے اور گھبراتے پھر رہے ہیں۔ وسیلہ آپی کو لگتا ہے کہ امی سے بات کرنا ان کے درد میں اضافہ کرنا ہے۔ ندرت مامی آپ سے بات نہیں کرتیں، انہیں لگتا ہے یہ آپ کے زخموں کو ادھیڑنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ امی ہو یا آپ، ہم سب کو اپنے دل کا حال ضرور کسی سے کہہ دینا چاہیے۔ امی کی دواؤں میں تو شاید سکون کی گولی بھی ہے، تبھی ان کو نیند تو آ جاتی ہے، لیکن آپ کا راتوں کو جاگنا بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا آپ ایک بار مجھ سے تحریم آپی کی باتیں کھل کر کریں گے؟ مومن جی، میں آپ کو صبح سے شام تک اور رات سے دن تک لگاتار اور بے حساب سن سکتی ہوں۔ مجھے آپ کا بولنا ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر وہ باتیں آپ کے دل کا احوال ہوں تو میں ایک ایک لفظ کو موتیوں کی طرح اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہوں۔ اور آپ کا بولنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا غبار آپ کو چین نہیں لینے دیتا۔ کاش میں آپ سے کہہ سکتی کہ اپنے دل کی ہر بات آپ مجھ سے شیئر کریں۔ ایلیا جمال۔ مومن نے دوسرا خود سامنے رکھا۔ ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ، سخی تو ہیں مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ جانتی ہوں صاحب، آپ نے تو اس پروپوزل سے انکار ہی کرنا تھا، لیکن میں یہ بات نہ آپ کو بتا سکتی ہوں نہ ہی کسی اور کو کہ یہ رشتہ میرا وہ درینہ خواب تھا جسے میں نے روتی آنکھوں کے ساتھ خود اپنی مرضی سے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔ آج آپ کے انکار سے اندر کہیں بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن کاش آپ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیتے۔ ایلیا جمال۔ مومن نے اگلا خط کھولا۔ بہت شکریہ مومن جی، آج آپ نے بالآخر رشتے کی حامی بھر لی، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میری حیثیت سے بچوں کی ماں کی ہوگی۔ آپ بیوی کے رشتے کے لیے چاہیں تو کسی بھی اور لڑکی کو پسند کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونا، آپ کے نام سے جڑنا میری اتنی درینہ خواہش ہے کہ تب شاید میں ان جذبات کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتی تھی، اور اب میں خود کو ثابت کروں گی۔ ایلیا جمال۔ مومن نے چوتھا خط نکالا۔ تیسری شادی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے میری بات کو اتنا سیریس لے لیں گے، یہ تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ اور آپ لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہائے اللہ، ابھی تو ہماری شادی کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ مومن جی، میں بڑی مشکل سے پرانے درد بھولی ہوں، میرے لیے پھر سے ہلاکو مت بنے۔ میں کہہ رہی ہوں یہ آپ کا بہت غلط فیصلہ ہے، اور ٹھیک ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میرے ہوتے اس کی 100 سال تک نوبت نہیں آنے والی۔ سوچ لیں صاحب، یہ سودا آپ کو مہنگا پڑے گا۔ خدارا مجھے سوتن اور بچوں کو ستیلی ماں کے حوالے مت کریں۔ ایلیا مومن۔ مومن نے ہنستے ہوئے اس خط کو سائڈ پہ رکھا اور 5واں خط سامنے لانے تک بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ معافی چاہتی ہوں مومن جی، مجھے واقعی ایسا لگا تھا کہ آپ کامران بھائی سے جیلس ہو گئے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بات وہ نہیں نکلی۔ آپ کے لیے تو گھر کی ساری خواتین ایک برابر ہیں، ہاں لیکن اس نئے رشتے سے سارا فرق تو مجھے پڑتا ہے۔ آپ کے لیے تو جو آئی ہی بچوں کی ماں بن کر ہے، اس کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے کیوں معنی رکھے؟ ایلیا مومن۔ وہ لب بھینچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ایک ایک لفظ ایک نئی دنیا دریافت کرنے جیسا تھا۔ اسے ساتھ ساتھ وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جن کے آدھے ادھورے حوالے ایلیا نے ان خطوط میں دیے ہوئے تھے۔ اس نے چھٹا خط کھولا۔ اچھا، تو مطلب اروبا ہی ہے وہ لڑکی۔ مجھے تو اس دن ہی شک ہو گیا تھا جب مامی نے بتایا کہ آپ کی نصرت خالہ اس رشتے سے ناخوش ہیں اور کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہیں۔
یعنی ان کی ناپسندیدگی کی بیگ پر اروبا کی پسند چھپی ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اروبا نے بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھنا، وہ صرف آپ پر قبضہ جمانا چاہتی ہے، میرا نہیں تو بچوں کا سوچ لیں۔ ایلیا مومن: واہ، اتنی پہنچ؟ وہ ابرو تان کر استہزائیہ ہنسا اور اگلا خط نکالا۔ تو میرے ہمراہ چلتا اور دنیا دیکھتی۔ آج آپ نے میرے بال بنائے، تیاری میں مدد کی، وسیلہ کے سامنے اتنی محبت کا اظہار کیا اور پھر کچھ جھوٹ بھی بولے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا مومن جی، لیکن نہیں، اب مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ وسیلہ کے علاج کے لیے میرا استعمال مت کریں، کہیں پھر میں ہی مریض نہ بن جاؤں۔ لیکن یہاں میری پرواہ کسے ہے؟ میں بظاہر صحت مند ہوں تو سب کے لیے آل اوکے والا معاملہ ہے۔ ایلیا مومن: مومن نے ایک آہ بھری۔ ہر بظاہر صحت مند کو یہی شکوہ ہے میری جان۔ اس نے سر جھٹک کر اگلا خط نکالا اور پہلے ہی جملے پر ٹھٹک گیا۔ مجھے نا بالکل بھی یہ اندازہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ میں 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے۔ ہیں؟ اچھا۔ وہ دلچسپی سے آگے پڑھنے لگا۔ وسیلہ آپی کی واپسی کے بعد میں بھی اتنی اپسیٹ ہوئی کہ مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے رات مجھے بہت محبت سے تسلی دی کہ آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور میری لائف کا ادھورا پن ختم کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مومن جی، آپ مجھ سے یہ ظاہری ہمدردی مت جتایا کریں۔ آپ کو تو مجھ پہ ترس آتا ہے، لیکن میں کہیں کچھ زیادہ اونچے خواب نہ دیکھنے لگوں، ایسے میں آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ ایلیا مومن: ہائے یہ سیانے لوگ۔ وہ ہنس کر اور آگے بڑھا۔ چھوٹے چھوٹے ان خطوط میں مومن کی دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے ایک اور خط نکالا۔ مومن جی، کیا واقعی میں آپ کی پہلی محبت ہوں؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے مجھے کہا کہ وقت لے کر سوچو اس پر، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا ڈراپ سین بھی کچھ اور ہی نکلے گا۔ ہلاکو سے اچھائی کی امید ناممکن۔ ایلیا نے ناممکن کو ذرا زیادہ موٹے مارکر سے مزید ابھار کر لکھا تھا۔ واہ رے مومن تیری قسمت! اس نے مسکراتے ہوئے ایک آہ بھری۔ جسے دل دینے کی بھول کر بیٹھے ہو، اس کے بھروسے کا یہ حال ہے۔ میڈم نے مجھے اپنی محبت جتانے کے لیے خطوط تھمائے اور پتہ یہ چلا کہ میں ہی کھوٹا سکہ نکلا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا جب ایلیا سخت نروس اور گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس نے اندر آتے ہی قریبی میز پر رکھا اور واپس گھوم گئی۔ اوئے! مومن نے بے ساختہ آواز لگائی تو اس کے قدم جم گئے۔ اندر آؤ، اس نے روب سے کہا تو ایلیا نہایت سست روی سے واپس پلٹی اور دروازے کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نظریں جھکا رکھی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہے یہ سب؟ مومن نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں پایا۔ سوری، وہ فوراً بولی۔ دل میں سخت پچھتاوا ہوا کہ ایموشنل ہو کر خطوط تھمانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سوری کس لیے؟ مومن نے ابرو تانے۔ نہیں، وہ ویسے ہی، میرا مطلب ہے، اس سے بالکل بات نہیں بن رہی تھی۔ تو میں ہلاکو ہوں؟ نہیں تو؟ اس نے بے ساختہ پلکیں بھیج کر لب آپس میں پیوست کیے۔ خطوط تھماتے یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے تو میڈم جوابی اظہار فرما رہی تھیں۔ گود میں دھرے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر مومن نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اچھا، تو وہ کون سے خط تھے جو تم نے اب ضائع کر دیے ہیں؟ وہ اب اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پورے پھنسا لیے تھے۔ یہ اب نہ پوچھیں پلیز، وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہیں؟ کیوں؟ تم نے ہی کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ نہیں، بس بالکل نہیں۔ وہ اکڑ ہی گئی۔ مومن کو دیکھ کر نہ جانے اسے ایسا کیوں لگا تھا جیسے خطوط اسے پسند نہیں آئے تھے، تبھی ڈوب مرنے کو تیار کھڑی تھی۔ تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے ایلیا کہ میرا محبت کا اظہار صرف تمہارا دل رکھنا تھا؟ ایلیا چپ کھڑی تھی۔ کیسے کہتی کہ بے یقینی کا دشت بہت وسعت لیے ہوئے ہے، کہیں کنارہ دکھائی بھی دے تو اسے سراب کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ تم ہی بتاؤ، کیسے یقین دلاؤں؟ ایلیا، کہاں ہو؟ ندرت مامی کی آواز باہر سے سنائی دی تو مومن جھٹکے سے دور ہوتے بھاگ کر الماری تک پہنچا۔ ایلیا نے اس کی گھبراہٹ دیکھی تو اپنی بھول گئی اور پھر بے ساختہ لبوں پر پہلے ہنسی آئی اور پھر کہا چھوٹ گیا، جسے منہ پر ہاتھ رکھ کر دباتے وہ فوراً باہر نکل گئی۔ بڑے پھندے خان بن رہے تھے۔
جالی کے باریک سفید اس سرسراتے پردے کے پیچھے نہ جانے سونے جیسا چمکتا ہوا سا کیا تھا۔ سنہری اپنی جانب کھینچتی ہوئی سی وہ چمک وسیلہ کو بے اختیار کھڑکی کے نزدیک لے گئی۔ فیروزہ نے ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر کھڑکی کے بھاری پردے ایک سائڈ پہ کر کے فرنٹ کا جالی دار پردہ سرکایا اور کھڑکی پوری کھول دی۔ وسیلہ نیند سے جاگ چکی تھی اور جس وقت فیروزہ ناشتہ لے کر آئی وہ فریش ہو کر اس کا نکالا ہوا لائٹ اورنج اور سفید سوٹ بھی پہن چکی تھی۔ فیروزہ تو ناشتہ رکھ کر واپس چلی گئی اور چائے پیتے ہوئے وسیلہ کو چھن چھن کر آتی وہ سنہری سی جھلک بار بار اپنی جانب متوجہ کرتی رہی۔ اس نے کپ ہاتھ میں لیا اور کھڑکی میں چلی آئی، سفید پردہ ایک سائڈ پہ کر دیا۔ میپل ٹری؟ اس کے لبوں پہ بے ساختہ ایک بہت پرانا نام یوں آیا کہ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کسی میپل ٹری کو بھی جانتی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے اور اسے بہت کچھ بھول چکا ہے، لیکن خزاں کے یہ پیلے پتے سورج کی چمک سے جو سنہری سے لگ رہے تھے، وہ میپل کا درخت ان کی کھڑکی کے پیچھے والی سرسبز چراگاہ کے کنارے تو نہ جانے کتنے برسوں سے موجود تھا، لیکن وسیلہ کو اس کے خزاں کے پیلے رنگ نے کسی یاد کی طرف کھینچا تھا۔ چراگاہ میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے، ہاتھ میں بیٹ اور بال تھے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے بچے، اور خدارہ بچا لیں، پنجے تیز کیے بیٹھا ہے وہ خونی بلا۔ لا حول ولا ایلیا، کیسی لینگویج ہے؟ وسیلہ نے کھڑکی کے پٹ کو مضبوطی سے ہاتھ میں لیا۔ میری بہن ایلیا، وہ مجھ سے چھوٹی تھی، وہ کہاں ہے؟ یا اللہ، وہ اسی گراؤنڈ میں تو کھڑی تھی اور وہ کسی سے ڈر رہی تھی، پتہ نہیں کون، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا۔ نہیں، وہ تیزی سے واپس پلٹی، کپ واپس میز پہ رکھا اور اپنی اورنج شال کھول کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ کمرے سے نکل کر آس پاس دیکھا، وہ باہر نکل کر میپل کے درخت تک آ گئی۔ گھر کے سامنے کی ڈھلان اتر کر بائیں ہاتھ تھوڑا نیچے کر کے وہ سرسبز گراؤنڈ تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کنارے پہ کھڑی ان سب بچوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت پیچھے جیپ کی آواز سنائی دی۔ وسیلہ نے پلٹ کر دیکھا تو گھر کے گیٹ سے جیپ نکل رہی تھی۔ منصب وردی پہنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گیٹ سے جیپ نکال کر وہ جوں ہی باہر آیا، نظر وسیلہ پر پڑی تو وہ حیرت زدہ سا فوراً نیچے اترا۔ وسیلہ، آپ یہاں باہر؟ وہ دیکھنے لگا کہ آیا کوئی اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں۔ وہ میں اکیلی ہی باہر نکلی ہوں، مجھے اصل میں وہ درخت دیکھ کر کچھ یاد آ رہا تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی۔ منصب نے بھی اپنا رویہ نارمل کیا۔ اچھا اچھا، گڈ، تو کیا یاد آیا؟ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے میری چھوٹی بہن ایلیا یاد آ گئی ہے۔ ارے واہ، منصب حقیقتاً خوش ہوا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے بھی سن کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ اندر، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر بھی ہمیشہ کچھ یاد آتا ہے۔ وہ ایک دم کھوئی کھوئی سی ہونے لگی۔ مجھے ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے ماضی میں کچھ خاص۔ وہ ایک دم اٹک گئی۔ مجھے لگتا ہے جب میری یادداشت ٹھیک کام کرتی تھی میں تب سے آپ کو جانتی ہوں، وہ سیدھے صاف الفاظ میں نہایت شیریں انداز میں کہہ رہی تھی، اور منصب کا دل کچھ پرانی یادوں اور کچھ نئے نئے اندیشوں میں گھرا نہایت تیز رفتاری سے دھڑکے گیا۔ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی، اور منصب اس کی شکل دیکھ کر بس چند سیکنڈز کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر سانس اندر کو کھینچتے اس بار کہہ ہی دیا، دوستی کا۔ اچھا؟ وہ بے یقین تھی۔ منصب تو کیسا ریزرو رہتا تھا، بہت کھنچا کھنچا، دور دور، اتنا کہ وہ باوجود چاہنے کے کبھی اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ تو پھر وہ ختم کیسے ہو گئی؟ آپ مجھ سے خفا کیوں لگتے ہیں؟ کیا میری کوئی غلطی تھی؟ اچھا، آئی ایم سوری اگر۔ وسیلہ پلیز، منصب کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ پلٹ کر فوراً جیپ میں بیٹھا اور اسٹارٹ کر کے تیزی سے رخصت ہو گیا۔ اس کا سینہ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، پلکیں سیکنڈز میں نم ہوئی تھیں، آنکھیں ہاتھ کے پش سے رگڑتے وہ تیزی سے جیپ بھگائی جا رہا تھا۔ وہ کیسے بتا سکتا تھا وسیلہ کو کہ سارے قصور اس کے اپنے تھے؟ اس کی ہر تکلیف کے پیچھے بس ایک ہی نام تھا، منصب رضا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اندھا دھند جیپ بھگائے جا رہا تھا۔ مومن ڈنر کے وقت سب کو تنبیہ کرتا پھر رہا تھا کہ جلدی سو جائیں، کیونکہ انہوں نے منہ اندھیرے پشاور کے لیے نکلنا تھا۔ وہ جس وقت امی سے مل کر آئی، وسیلہ اور رمشا سونے جا چکی تھیں۔ مومن کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا، اور وہ چونکہ دوبارہ چھوٹے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی
تو دونوں بچوں کو لیے یہاں آ گئی، اور اب دونوں کے سو جانے کے بعد اس نے بڑے کمرے میں جھانکا تو مومن اسے جاگتے ہوئے ملا تھا۔ پچھلی شام خطوط پڑھنے والے معاملے کے بعد اس کا مومن سے بالکل آمنا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ شام میں وہ آفس سے لیٹ آیا اور اگلے روز چونکہ وسیلہ کو پشاور لے کر جانا تھا تو کچھ کلوزنگ کر رہے تھے۔ وہ شام کی چائے لائی تو مومن اپنے ابو کو جانے کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جتنی بے چین تھی، ماحول اور حالات اتنا اس کے آڑے آ رہے تھے۔ حالانکہ مومن نے اس سے کہا تھا کہ وہ وسیلہ کی وجہ سے پریشان ہے، اور اسے جس تسلی کی ضرورت رہتی تھی ایلیا وہ اسے کبھی نہیں دے پائی تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مومن نظر کا چشمہ لگائے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نزدیک تو آئی لیکن بس چھوٹا موٹا سامان یہاں وہاں سے اٹھایا، مقصد اپنی موجودگی جتانا تھا۔ لیکن مومن نے سرسری ایک نظر دیکھا اور پھر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایلیا کا یہاں آنے کا اس وقت بس ایک ہی مقصد تھا کہ اسے جانے سے پہلے کسی طرح مومن کو تسلی دینی تھی، لیکن کیسے، کن الفاظ میں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس اس کی فرما بردار طبیعت کے لیے یہی کافی ہو جاتا کہ کوئی اسے ایک بار کچھ سمجھا دے تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بچے سو گئے۔ مومن کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں اچانک ہی سنائی دی تو اس کا دل روٹین کی رفتار بھول گیا۔ جی، اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ شکر ہے بات کرنے کا بہانہ مل گیا تھا، ورنہ ماحول کی خاموشی نے تو اس کا گلا ہی گھونٹ دیا تھا۔ آپ بھی اب آرام کر لیتے، صبح جلدی نکلنا ہے۔ وہ کمپیوٹر ٹیبل کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تھوڑا سا کام اور ہے تو اتوار کو واپس آ کر لیں، آفس تو اب منڈے کو جانا ہے نا۔ وہ بھی مصر ہوئی۔ اتوار کو تھکاوٹ ہوگی، سوچا ریسٹ کروں گا سارا دن۔ اس نے چشمہ اتارا۔ وہ بات کی بات ہے، فی الحال ابھی کے ریسٹ پر دھیان دیں، صبح ڈرائیونگ بھی کرنی ہے۔ اس نے چشمہ مومن کے ہاتھ سے لے کر فولڈ کر دیا اور ابو سے اشارہ کیا کہ وہ لیپ ٹاپ کو آف کر دے، اور مومن جو اس کی طرف دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا خاموشی سے لیپ ٹاپ آف کرنے لگا۔ اس نے ایک چھوٹا سفری بیگ لا کر مومن کے کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ لیں، آپ کا سامان ہے۔ سامان؟ مومن نے بھووں کو تعجب سے جوڑا۔ سامان کس لیے؟ کل سفر کے لیے؟ وہ اس سے زیادہ حیران تھی۔ ہے کیا اور کیوں ہے؟ ہم تو شام تک واپس آ جائیں گے، وہ کہتے ساتھ زپ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ ایک سوٹ، ایک چھوٹا ٹاول، سوپ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ہیئر برش، سینیٹائزر، فیس واش اور ایک الگ شاپر میں کیک، بسکٹ، ٹیبلٹس وغیرہ۔ اور اگر رہنا پڑ گیا تو پہلے سے تھوڑی نہ پتہ ہوتا ہے، سفر کا معاملہ ہے، پھر ہسپتال، احتیاطاً سب کچھ ساتھ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ رہ نہ گیا ہو، اس لیے دیکھ لیں۔ ارے یار یہ بہت ہے، اور دیکھنا یہ بھی گاڑی میں پڑا رہ جائے گا۔ اچھا کوئی بات نہیں، واپس ہی آ جائے گا نا۔ وہ دروازے کی چرخانی چڑھا کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی، لائٹ آف کر کے سبز نائٹ بلب آن کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا، مومن بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ قریب آئی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دور کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ موبائل بھی استعمال نہیں کرنا، 11 بج گئے ہیں اور مزید بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا؟ مومن نے جاتے جاتے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ بالکل کچھ نہیں، اور اس کے تو ہاتھ پکڑ لینے پر ہی سٹی گم ہو گئی تھی، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ جاؤ۔ اس نے کچھ دیر تک جواب کا انتظار کیا اور پھر خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس حرکت نے ایلیا کو مزید نروس کر دیا۔ سوری، وہ پریشان ہو کر فوراً بولی، لیکن مومن انسنی کرتے لیٹ گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مومن نے نظر انداز کرتے آنکھیں بھی بند کر لیں۔ ایلیا کا دل ایک خیال آنے پر اگرچہ زوردار طریقے سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس نے بھی ٹھان لی تھی۔ ایک نظر سوئے ہوئے مومن کو دیکھا، ہونٹوں پر شرمیلی ہنسی تھی جسے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر روک رہی تھی۔ مومن کے آنکھیں بند کرنے پر ہمت کچھ بڑھی تھی۔ اس نے جھک کر نہایت تیزی کے ساتھ مومن کے سر کو چوما اور بنا اس کا رد عمل دیکھے چھوٹے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مومن نے حیرت سے آنکھیں کھولی اور اسے بھاگ کر جاتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے پھر سکون سے آنکھیں مونڈ لیں۔ تسلی کا یہ دل لبھاتا انداز بہت پیارا تھا۔ ایلیا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہاسپٹل اور سفر کے معاملات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ مومن کا خیال یہی تھا کہ وہ اگلی شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن وسیلہ کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے اور رپورٹس آنے میں 2 دن لگے تھے۔ 2 دن کے بعد ان کی میادم واپسی ہو رہی تھی۔
وسیلہ کے ٹیسٹ کا پروسیس کافی طویل اور سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ باہر وہ سبھی مسلسل دعا گو رہے تھے، اور اگلے دن جب اس کی رپورٹس ملنا تھیں تو مومن کا اضطراب شدید سر درد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ لیکن اللہ کا بے حد احسان ہوا کہ سرجن کفایت نے رپورٹس دیکھ کر بہت تسلی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دماغ اندرونی طور پر زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، اور کوئی بھی پرانی یاد کسی بھی وقت وسیلہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وسیلہ کے آس پاس پرانا ماحول پیدا کرنے کو بہت خوش آئند قرار دیا تھا۔ مومن نے واپسی کا سفر نسبتاً بہت پرسکون گزارا۔ سر کا درد البتہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ سب شام سے کچھ پہلے میادم پہنچے۔ ایلیا نے بچوں کو تیار کیا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ مومن نے انہیں فون پر ہی وسیلہ کی رپورٹ سے متعلق اچھی خبریں سنا دی تھیں۔ توفیق ماموں وسیلہ کی طبیعت کا حال جاننے خود اس طرف آنا چاہتے تھے۔ ندرت ان کو ویل چیئر پر لانے لگیں تو انہوں نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ خود ہی آہستہ آہستہ چل کر جاتا ہوں، انہوں نے ارادہ کیا، اور ندرت کا ہاتھ تھام کر دوسرا ہاتھ دیوار سے لگا لگا کر چلنے لگے۔ رضوانہ کے گھر داخل ہونے تک ان کی چال کچھ اور رواں ہو گئی تھی۔ دیکھا نا، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ چلیں گے اتنا ہی پرابلم کم ہوتی جائے گی۔ تم خواہ مخواہ مجھے کرسی پر دھکیلے رہتی ہو۔ وہ ندرت سے شکوہ کرتے برآمدے تک آ پہنچے۔ وہ بس مسکرا کر انہیں سنتی رہیں۔ توفیق اب واقعی فالج کے شدید اثر سے 80% تک باہر نکل آئے تھے۔ وہ اب ایک نارمل آدمی کی طرح اپنے سبھی کام بنا کسی کی مدد کے انجام دے لیتے تھے، اور ندرت ان کو ایک مدت بعد گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھیں۔ ارے بھائی جان، رضوانہ بھائی کو آتے دیکھ کر بوکھلا کر اٹھیں، لیکن ندرت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے انہوں نے خود کو ٹوکنے سے باز رکھا۔ پھر توفیق بھائی بھی تو کتنے نارمل انداز میں خود چل کر آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، بھیا تو اب بالکل خیریت سے ہیں۔ آئیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ رضوانہ نے خود ہی کرسی ان کے نزدیک کی۔ مامی اب ہمیں ٹریٹ دیں۔ ایلیا نے مسکرا کر ساس کو دیکھا۔ سبھی اس وقت ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اپنی اپنی پسند بتاؤ، میں سب بنا دوں گی۔ وہ بے طرح خوش دکھائی دیتی تھیں۔ منصب ڈاکٹر تانیہ کو اس کے گھر چھوڑنے گیا ہوا تھا، اور مومن آتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ایلیا نے سب کے لیے چائے بنائی۔ ابھی سپہر ڈھلی تھی، اور رات کا کھانا ندرت اور ایلیا نے مل کر بنانا تھا۔ چائے پینے کے دوران ہی منصب بھی واپس آ گیا۔ جس وقت مومن نہا کر وہاں آیا، سبھی رمشا سے پشاور کا احوال سن رہے تھے۔ وسیلہ البتہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ تانیہ ہی اسے اپنے روم میں لٹا کر آئی تھی۔ باہر نکل کر تانیہ نے کچھ ضروری ہدایات سب کو دی تھیں، اور یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ اگر وسیلہ گھر کے کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتی تو اسے زبردستی گھلنے ملنے کا نہ کہا جائے، کیونکہ اس کی اس وقتی حالت سے ان سب نے کمپرومائز کرنا تھا۔ چائے۔ ایلیا نے چائے کا کپ مومن کے آگے کیا تو اس نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر بغور ایلیا کو دیکھا۔ بڑے بڑے گرین پتوں والے اونی کے بلیک سوٹ میں وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایلیا نے نظر ملنے پر گھبرا کے دوسری جانب دیکھا۔ سفر کی تھکاوٹ اور نہانے کی وجہ سے مومن کی آنکھیں ایک دم گلابی سی ہو رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی ہے نا، ریبا کا اپر لینے جا رہی ہوں، پہلے ہی اس کو فلو ہے۔ وہ اسی تیزی سے درمیانی دروازہ عبور کر گئی۔ مومن نے چائے ختم کر لی تھی، وہ بھی بلا وجہ جیبیں ٹٹولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہو، میرا موبائل شاید کمرے میں رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ایلیا کے واپس آنے سے پہلے وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا۔ وہ ریبا کا اپر اٹھا کر کمرے سے نکلی تو بری طرح مومن کے سینے سے آ لگی۔ آرام سے میری جان۔ مومن کی تو روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ آپ؟ وہ سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے شانوں سے دھکیلتے ہوئے اسے دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ ایلیا اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، لیکن چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ صاحب کی بے چینی تو ان کے انداز سے آیا تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پیٹھ پھیر لی۔ ہنسی روکنا بہت مشکل تھا۔ تیار ہونے کا کیا مطلب؟ وہ اس کے پیچھے سے کھڑا چہرہ اس کے کان کے قریب کیے پوچھ رہا تھا۔ اور کلر بھی بلیک پہن لیا؟ شرم نہیں آتی؟ سچی تیار تو نہیں ہوئی میں، وہ مسکرا کر وضاحت دے رہی تھی۔ تو پھر اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو؟ کیوں جی، میں سادہ اچھی نہیں لگتی؟ وہ لاڈ سے پوچھنے لگی۔ مت پوچھو، کتنی اچھی لگتی ہو۔ اس نے بازو کچھ اور کسے۔ سادہ یا تیار؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ گزرے 2 دنوں میں اس نے خود سے یہی عہد کیا تھا کہ مومن کی شوخیوں اور محبت پر اب وہ گھبرائے گی نہیں۔ مومن کی جھجک بھی نئی نئی تھی،
اور اس کی گھبراہٹ تو شاید برسوں پرانی، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ایک دوسرے کے نزدیک آنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ پہل کا ساتھ دینا تھا مومن، اور اب ایلیا نے کشادہ دلی سے اس بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا تھا۔ تھانہ سے میمونہ اور انیس کی کال آئی تھی۔ میمونہ کے دیور عرفان کی شادی تھی اور انہوں نے رمشا اور منصب کو بلایا تھا۔ وسیلہ کے گھر پہنچتے ہی منصب اور رمشا نے جانے کی تیاری کر لی، کیونکہ اگلے روز اتوار کو انہوں نے عرفان کے ولیمے میں شرکت کرنی تھی۔ منصب نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ وسیلہ کو میپل ٹری دیکھ کر کچھ یاد آنے لگا تھا، اور اس نے اپنی بہن ایلیا کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کی بات سن کر ایلیا کو بھی وسیلہ کے سامنے لایا گیا کہ شاید اسے مزید کچھ یاد آ جائے، لیکن وسیلہ کو صرف چند جملے اور نام ہی یاد آ سکا تھا، کیونکہ ایلیا کے سامنے آنے پر وہ اسی اجنبیت بلکہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وسیلہ کے سو جانے کے بعد ایلیا اور رمشا بہت دیر تک یہ پلان بناتے رہے تھے کہ وسیلہ کی یادداشت واپس لانے کے لیے کیسے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ مومن نے گاڑی گھر کے پورچ میں روک کر کچھ ضروری سامان فی الحال گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا۔ وہ منصب اور رمشا کی روانگی کے وقت ان کی جیپ کے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں یہ کہہ کر بازار تک آ گیا تھا کہ اسے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ منصب تو رمشا کے ساتھ جیپ لیے آگے بڑھ گیا اور وہ بازار میں ہی گھوم پھر کر کچھ چیزیں لیتے قریب 9 بجے گھر واپس آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو بچوں کے روم کی لائٹ آف ملی اور خاموشی بتاتی تھی کہ بچے سو چکے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کچھ سوچا، اپنے کمرے کی لائٹ بھی آف رہنے دی اور دبے پاؤں واپس آ کر سامان کے تھیلے اٹھا لیے۔ مومن نے سرخ گلابوں کا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے دوسرے تھیلے سے گلاب کی پتیاں نکال کر اپنے بیڈ کو سجایا۔ خوبصورت کینڈلز کو دور رکھی میزوں پر سجا کر وارڈروب سے ایلیا کے لیے ایک سرخ لباس منتخب کیا۔ یہ سرخ لباس اگرچہ دلہن کا روایتی سرخ لباس نہیں تھا، بلکہ ایلیا کا سرما کا ایک میرون اور ریڈ ڈریس تھا، جو شاید اس نے ایک بار کہیں آتے جاتے ہی پہنا تھا اور جو اسے بہت خوبصورت لگا تھا، لیکن ایلیا سے دوبارہ کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لباس زیادہ پہنا کرے۔ آج رات کے لیے البتہ اس کا انتخاب اسے بہت ہی مناسب لگا۔ لباس کو پلنگ کے کنارے رکھا اور اپنے لیے لائٹ آسمانی کرتا شلوار لے کر واش روم چلا گیا اور مختصر سے وقت میں واپس آ کر موبائل اٹھایا، تھوڑی سوچ بچار کی اور بالآخر ایلیا کے موبائل پر کال ملا دی۔ ایلیا کی بچوں کو سلاتے اکثر آنکھ لگ جایا کرتی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کی شاید کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ بڑے کمرے کی لائٹ آف دکھائی دی، جس کا مطلب تھا مومن ابھی نہیں آیا۔ وہ اب باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مومن کی طرف سے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایلیا کا دل پریشانی سے دھڑک اٹھا۔ یا اللہ خیر، یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کہیں گیٹ پر تو نہیں آئے ہوئے؟ وہ بنا دوپٹے کے ہی باہر بھاگی اور چھوٹے کمرے کے دروازے سے نکلتے ہی بڑے روم کے دروازے تک پہنچی۔ ہاتھ ابھی ہینڈل پر تھا جب پیچھے کمرے سے مومن کے ہلکا سا کھانسنے کی آواز آئی۔ آپ؟ وہ چونک کر پلٹی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور مومن کا دھندلا سا عکس سامنے صوفے پر دکھائی دیا۔ آپ آ گئے؟ میں سمجھی گیٹ پر بلا رہے ہیں۔ اس نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس دوران مومن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ بلا تو رہا ہوں لیکن گیٹ پر نہیں۔ آپ آئے کب؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لائٹ آن کروں؟ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں لائٹ؟ وہ بھی چونکی اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لائٹ آن کر کے پلٹی تو پہلی نظر بیڈ پر پڑی۔ اس کا ریڈ اور میرون سوٹ کنارے پہ رکھا تھا اور لائٹ گرے بیڈ شیٹ پر سرخ گلابی پتیاں۔ اس کے گلے میں کچھ پھنسا۔ مومن کی طرف تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ مومن نے اس کا سوٹ اٹھایا اور قریب آیا۔ جاؤ یہ چینج کرو۔ جی۔ اس نے ہینگر کو تھاما اور فوراً پلٹنے لگی۔ جلدی آنا، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس نے ہینگر کو دوبارہ تھوڑا کھینچ کر تنبیہ کی اور وہ گھبرا کر پھر پلٹ گئی۔ آنکھوں کے بھی کئی رنگ، کئی لہجے اور بے شمار موڈ ہوتے ہیں۔ وہ کچھ مدت ہوئی اب ان آنکھوں میں محبت، شوخی، معنی خیزی اور اندرونی مزاج کے کچھ بہت گہرے رنگوں کو الگ کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ آج کا رنگ البتہ مومن کے مزاج کے ایک بالکل نئے رنگ سے آشنا کروا گیا۔ ایلیا کی سانسیں اس رنگ کی گہرائی میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ مومن کو زیادہ انتظار نہ کرواتے کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی۔ سائڈ ٹیبل کے گلدستے پر نظر پڑی تو ایلیا نے مسکراتے ہوئے ان پھولوں کو اٹھا لیا۔ وجہ کچھ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانا بھی تھا۔ خوبصورت ہے،
مومن مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ جی، مجھے ایسے ڈیپ روزز بہت پسند ہیں جن کی تہوں سے کالا رنگ جھلکنے لگتا ہے۔ وہ ایک گلاب کو باہر نکال کر قدرت کی اس حسین تخلیق کو سراہ رہی تھی۔ بالوں میں لگا دوں؟ مومن نے ایک گلاب نکالتے ایلیا سے اجازت چاہی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت۔ اس نے پھول کی لمبی سبز ڈنڈی کو کاٹا اور ایلیا کے ہیئر بینڈ میں پل اٹکا دیا۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مجھے پسند تو تھیں، لیکن مجھے ان کا ادراک اب ہو رہا ہے۔ اس نے دراز کھول کر ایک خاکی لفافہ نکالا اور اس میں سے جیسمین اور گلاب کے گجرے نکال کر باری باری ایلیا کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ وہ حیرت سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کہیں تمہیں تو یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ اس نے کچھ شرمندہ سا ہو کر سر کھجایا۔ اسے لگا آج کل کی کالج گرلز کا مزاج تو بالکل ہی الگ سا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بات بری نہیں لگتی؟ وہ سر جھکائے اپنے گجرے سے کھیل رہی تھی۔ کب سے؟ مومن نے کچھ دیر رک کر اور بہت سوچ کر ایک سوال کیا۔ ایلیا نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ مومن کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور نظر میں بہت گہرا سوال تھا۔ ایلیا جانتی تھی مومن کو اب تک اپنے اس سوال کا جواب نہیں مل پایا تھا۔ مومن اس دوران ایلیا کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بتاؤ نا ایلیا، کب سے؟ ویسے تو ہمیشہ سے، بچپن سے، لیکن اس کا لہجہ ہلکا سا کپ کپا گیا۔ 13 برس کی عمر سے، جب ہم مرغزار گھومنے گئے تھے۔ اونچائی پر چڑھتے آپ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آپ کو لگتا تھا میں گر جاؤں گی۔ پھر جب ہم اوپر آ گئے، آپ کو تب بھی سب سے زیادہ فکر میری طرف سے لاحق تھی۔ آپ کو لگتا میں اچانک کسی کھائی کی طرف دوڑ جاؤں گی۔ وہ اب روانی سے مسکرا کر بتا رہی تھی۔ مومن کو بھی وہ ٹور یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر ایلیا کو دیکھا۔ تو تم نے تب سے خط لکھنا شروع کیے تھے؟ جی، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ آپ نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا تو میں نے پہلی بار آپ کو خط لکھ کر اسے اپنی ڈائری میں چھپایا۔ اس میں میں نے آپ کو لکھا کہ مجھے سڑو مومن بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ صرف مرغزار والے مومن بن کر رہا کریں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو بھیجا نہیں۔ تو اندازاً کتنے خط تھے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ تو میں اکثر ہی لکھتی تھی، ہوں گے کوئی 50-60۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ تو ضائع کیوں کیے اور کب؟ وہ تو… ایلیا ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ مومن نے تعجب سے دیکھا اور خاموشی سے جواب کا منتظر رہا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا اور تحریم آپی کا بچپن سے رشتہ طے ہے۔ اچھا، واقعی؟ مومن کے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن یہاں تو سب کو اس بات کا پتہ تھا۔ جی، پر مجھے 10ویں جماعت میں پتہ چلا، آپ کی شادی سے کوئی سال بھر پہلے۔ میرے سامنے کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ امی ہی ہمیشہ بہت محتاط رہتی تھیں کہ گھر کے بچوں کے سامنے سنجیدہ باتیں نہ کی جائیں۔ خیر، میں نے تبھی سارے خط بھی پھاڑ دیے تھے اور اپنی سوچ کو بھی خود اپنی کوشش سے تبدیل کر لیا تھا۔ بہت مشکل ہوا ہوگا۔ وہ اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے بس ہلکا سا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اتنی کم عمری میں بنا کسی کو کچھ بھی بتائے کیا ایسے جذباتی مسائل سے بندہ اکیلے نمٹ لیتا ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ جب درد ملتا ہے تو اللہ پاک اسے اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مطلب دریا میں بہتی کار کی چھت پر چھلانگ یوں ہی نہیں تھی؟ وہ آنکھوں میں بڑی انوکھی سی چمک لیے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سب بے وقوف تھے ایلا، جو اتنی سی بات سمجھ نہیں پائے۔ حالانکہ انسان کا ہر وہ عمل جو بالکل بے اختیاری میں سرزد ہوتا ہے، وہ لاشعور میں چھپے اس جذبے کا پتہ دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہم نے وہ عمل انجام دیا تھا۔ جس طرح نفرت اور غصے میں بندہ بے اختیار اگلے پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، عین اسی طرح محبت میں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا، پھر شرارت نے اندر گدگدی کی۔ ڈوبتی کار کی چھت پر وہ اسے یاد دلاتے کھل کر ہنس پڑا اور ایلیا نے منہ پھلا لیا۔ اب آپ تنگ کیا کریں گے مجھے؟ ہاں، دن میں کئی بار۔ وہ ہنسا تو ایلیا اٹھنے لگی، لیکن مومن نے کھینچ کر واپس بٹھا لیا۔ اب میں خوش ہوں تو تم سے میری خوشی نہیں دیکھی جا رہی؟ ہاں، مجھے بتاؤ، تم نے ایسا مومن احمد پہلے دیکھا تھا کیا؟ نہیں، وہ بھی شرما کر تائید کرنے لگی۔ پتہ ہے ایلیا، مجھے تحریم کہتی تھی کہ آپ ہر بات دل میں رکھتے ہیں، اور صرف تحریم نہیں، میرے متعلق ہر ایک کا یہی خیال تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے ایلا کہ تب میرے اندر کوئی گہرائی تھی ہی نہیں، کوئی جذبہ بہت شدت سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ سب کچھ لگا بندھا ایک معمول پر چلتا ہوا سا تھا۔
مجھے ایسے انوکھے احساسات سے تم نے متعارف کروایا ہے۔ وہ کیسے؟ اب وہ دلچسپی سے مومن کو دیکھ رہی تھی۔ محبت میں کب اور کیسے کے جامع جواب کبھی نہیں ملتے، کیونکہ یہ جذبات بڑے ہی دبے پاؤں چپکے سے دل کی زمین پر پڑتے ہیں۔ یہ تو بس اچانک ایک دن خود ہم پر بھی انکشاف بن کر اترتے ہیں کہ یہی تو ہے وہ زمانہ جسے محبت کہتا ہے، اور بالآخر اس نے ہمیں بھی آ لیا۔ آپ کا درد کہیں یہی تو نہیں کہ اس نے آپ کو بھی آ لیا؟ ایلیا نے بے ساختہ پوچھا، لہجے میں البتہ شرارت چھپی تھی۔ مومن نے کہا لگایا، نہیں بدتمیز لڑکی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت جذبہ بھلے ہر دل میں پلتا ہے، لیکن وقت کا تعین نصیب سے ہوتا ہے۔ 13 اگر بہت ابتدائی عمر ہے تو 33-34 بہت زیادہ، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ دونوں دل ایک دوسرے پر جینے مرنے کے لیے بنے تھے۔ کہو ایلا، ہمیشہ ساتھ دو گی نا؟ مومن نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھولی، جس پر ایلیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ کر سر اسبات میں ہلا دیا، اور مومن نے اسی ہاتھ کو کھینچ کر ایلیا کو اپنے قریب کیا۔ خوش تو ہو نا ایلیا؟ جی میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ بس اب دعا ہے مومن جی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر سے کہو؟ مومن نے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ دعا ہے سب نہیں، اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر سمجھ آنے پر مومن کے سینے میں سر چھپایا۔ مومن جی بہت اچھا لگتا ہے، کہتی رہا کرو، اور آپ بھی مجھے جب… وہ روانی میں کہتے کہتے رک گئی۔ مومن نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کیا کہتا ہوں تمہیں؟ اسے تو خود بھی یاد نہیں تھا۔ ایلا، اس نے شرمائے شرمائے لہجے میں یاد دلایا تو مومن بھی ہنس دیا۔ پتہ ہے جب بھی تمہیں ایلا کہا بہت بے ساختہ، بہت اندر سے نکلا۔ اور وہ کیا بات تھی جو اس دن مجھے ڈانٹتے وقت کہی تھی جب میں امی کے گھر فرش وغیرہ دھو رہی تھی؟ وہ… مومن نے وہ کو لمبا کیا۔ اسی وقت بتا تو دی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھیم گیا۔ جی لیکن میری سمجھ میں کہاں آئی تھی؟ وہ اضطراری کیفیت میں اس کی آستین کا بٹن کھول بند کر رہی تھی۔ سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تحریم آپی آپ کی بیوی تھی، کیا آپ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ یہی بات تو میں سمجھا رہا تھا میری جان۔ رشتے لائف میں لگے بندے معمول کی طرح ہوتے ہیں۔ امی کا بچپن سے یہ کہنا کہ وہ تحریم کو اپنی بہو بنائیں گی، سن کر میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ جو امی نے کہا وہی کرنا ہے۔ شادی کے بعد وابستگی ضرور پیدا ہوئی جسے محبت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہارے آنے کے بعد جو آہستہ آہستہ میرے جذبات بدلے، انہیں محسوس کرنے تک کا ہر لمحہ انکشاف جیسا تھا۔ تمہارے دور جانے پر جس طرح میں نے تمہاری کمی کو محسوس کیا، رات کو سارے کام کاج نپٹا لینے کے بعد تمہارا کمرے میں آنا میرے لیے ہر لمحہ ایک نیا ہوتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ نہ جانے اس نفرت کو ختم کرنے میں میری کتنی عمر خرچ ہو جائے گی۔ جانتی ہو ایلیا، مجھے سب سے زیادہ تم میں کیا بات پسند ہے؟ اس نے حیران ہو کر خاموشی سے مومن کو دیکھا۔ ایک روز تم سامنے بیٹھی میرا بیگ بنا رہی تھیں جب میں امی اور ابو کو اسلام آباد چھوڑنے جا رہا تھا۔ جی یاد ہے۔ ایلیا کو یاد آیا، وہ اس روز یہ سمجھ رہی تھی کہ مومن بھی 15 دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ اپنی امی کو میٹرس کے متعلق جھوٹ بولنا۔ جی یاد ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تب تم نے جی کہہ کر نظریں جھکائیں تو میں نے پہلی بار تمہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں یوں ہی بے ارادہ تم پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن پہلی بار میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ایلیا کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور جب وہ انہیں جھکاتی ہے تو دل بھی جیسے ڈوبنے لگتا ہے، اور اس کا شرمانا دل کو اپنی طرف کھینچتا ہوا سا کیوں لگتا ہے۔ تب میں بہت گھبرا کر اٹھ گیا کہ نہ جانے یہ کیسے اول فول خیالات آتے جا رہے ہیں۔ اول فول کیوں؟ میں تب بھی بیوی تھی آپ کی۔ وہی نا، میری پگلی سی وائف۔ مومن نے انگلی اس کی ناک پر بجائی۔ ہمارا ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا چونکہ عام قبل سے بہت ہٹ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ لفظ بیوی بیزار کن سے انتہا کا خوش کن یوں ہی نہیں بن گیا۔ ہر لمحہ میں نے اس میں ایک نیا پن محسوس کیا۔ تم جب میرے آس پاس کہیں ہوتی تھیں تو میں سوچتا یہ چھوٹی سی موٹو میری بیوی ہے۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنسا تو ایلیا نے کشن اس کے کندھے پر مارا۔ پتا تھا مجھے ایک دن یہ بات ضرور کہیں گے۔ وہ تحریم اور وسیلہ جیسی لمبی پتلی نہ تھی، اس کا جسم نسبتاً بھرا ہوا اور قد درمیانہ تھا، اور مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہی میری پسند ہے۔ وہ شوخی سے کہتے اس کے قریب ہوا۔